آج کاف لیگ کی جو مشاورتی ان کا اجلاس تھا وہ ہوا ہے، تو اس میں جو ذرائع سے خبر چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ شرکاء نے یہ رائے دی ہے کہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی اتحادی خوش نہیں، اور کاف لیگ اس حوالے سے کاف لیگ کو جلد اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ اتحادیوں سے مزید مشاورت کی جائے اور اگلے 24 گھنٹے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو میرا خیال میں اس ساری سچویشن میں اتحادیوں کا رول جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ اور وقاص سسپینس جو ہے وہ عروج پر ہے، عروج پہ ہے، یعنی وہ بالکل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بس اب آنے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ اس طریقے کا ہے جیسے کوئی سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ نہیں آتا، بالکل، اور کہتے ہیں کہ جی اب وہ جج صاحبان جو ہیں وہ کورٹ میں داخل ہو چکے ہیں، اب انہوں نے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا ہے، اس طرح کے ٹکر آتے ہیں، بہت سسپینس ہے۔ اچھا، اب اس سسپینس والی صورتحال میں جہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ اتحادیوں کا جو رول ہے وہ بالکل مرکزی ہے، یعنی دیکھیں نا، جو تو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لیڈر کے خلاف اگر ووٹ دیتے ہیں تو فلور کراسنگ ہوگی، اور اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہوا ہے جی، اور قانون کی جو تشریح ہے وہ ہر طرح سے کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو ہم آنے نہیں دیں گے، اور اس کے اوپر ایک عجیب تماشا سا بن رہا ہے۔ لیکن اتحادیوں والے نمبرز تو بالکل کلین اور نیٹ ہیں، اس میں نہ فلور کراسنگ کا مسئلہ ہے جی، اور نہ ہی اس میں یہ پرابلم ہے کہ جی ان کو آنے سے روکا جائے گا۔ اور اگر آپ تمام اتحادیوں کی جو پارلیمنٹری سٹرینتھ ہے اس کو آپس میں ملائیں تو وہ اتنی بن جاتی ہے جس سے حکومت اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بالکل، اب یہ وہ موقع ہے جب دونوں طرف سے اتحادیوں کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے۔ اس سے زیادہ حساس موقع تو کوئی ہو نہیں سکتا، ظاہر بات ہے۔ ایسے موقع پر شیخ رشید صاحب جی نے ایک بیان جڑ دیا، بالکل انہوں نے بیان دیا، ہمارے پاس ہے تو نہیں جی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو 5 سیٹیں لے کر بلیک میل کرتے ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے پنجاب کی۔ اچھا، ہاں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ صاحب حکومت کی طرف ہیں یا اپوزیشن کی طرف ہیں، بیان دیں۔ اچھا، پھر ان سے سوال ہوا، ان سے سوال یہ ہوا کہ آپ کیا یہ جو 5 ووٹوں کا آپ نے ذکر کیا اور بلیک میلنگ کا، آپ جام کمال صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی واضح کر دیا۔ اس پہ ایک جوابی فائر بھی آ گیا، اور وہ آیا مونا سلائی صاحب کی۔ اچھا، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی، سخت بات کی۔ جی، سخت بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسی پارٹی کے لیڈران ہمارے بڑوں سے پیسے لیتے تھے۔ آپ سوچیں، یعنی پیچھے کو کسر رہ گئی ہے۔ وہ اتحادی جن کی بنیاد پہ آپ کی گورنمنٹ اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے، آپ ایسے موقع پہ جب وہ اتحادی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ ڈرون اٹیک نہیں ہے اپنے تعلق کیا ہے؟ بالکل ڈرون اٹیک ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک اس کا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کی زبان پھسل گئی، وہ جوش خطابت میں وہ کچھ کہہ گئے جو وہ نہیں کہنا چاہتے تھے یا نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنے لیڈر کی طرح انہوں نے اس طرح کی باتیں کر دیں۔ سر، جوش خطابت تو آج کل میٹر ہی نہیں کر رہا نا، ہر طرف ہی جوش خطابت نظر آ رہا ہے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتحادیوں کا رول، جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر اتحادی آنے والے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ٹھہر رہے تو معاملہ ختم، پھر تو سارا کا سارا ایشو ہی چوپٹ ہو گیا نا۔ پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو دور کی بات ہے، وہ تو پھر اسٹیبلش ہو گیا کہ گورنمنٹ نے اپنی میجورٹی کھو دی ہے۔ بالکل، اس سے ممکنہ طور پر پھر یہ ہوگا کہ پھر حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، حکومت کو یہ شو کرنے کو کہ ہمارے پاس 172 کے نمبر ہیں۔ کیا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ایک نئی پروسیس شروع ہو جائے گا، لیکن اس وقت یہ بات کلیئر ہے کہ تمام نظریں اتحادیوں پر ہیں۔ پچھلے ہفتے تمام نظریں ان لوگوں پہ تھیں جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ تھے۔ اب یہ شفٹ ہوا ہے، اور شفٹ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ اتحادیوں نے پچھلے کئی دنوں سے بار بار حکومت کے مذاکرات کے بعد یہ کہنے سے انکار کیا کہ ہاں ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، ایک بار ہو جائے، دوسری بار ہو جائے، اگر تیسری بار وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی ہم ابھی فیصلہ کریں گے، تو اگر آپ میرے ساتھی ہیں اور آپ یہ کمٹ نہیں کر رہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں،
تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے وہ ساتھی تھے وہ پریشان ہو گئے، ہونا بھی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے گھر وزیر اعظم گئے جی چل کے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد کچھ حکومتی وزراء نے یہ کہہ دیا کہ ایم کیو ایم نے ہماری حمایت کر دی ہے، جس کے جواب میں ایم کیو ایم کا بعد میں بیان آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بتدریج وکاس مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے جو حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اتحادیوں کے حوالے سے، وہ اس کی بجائے کہ وہ معاملات کو بہتر کریں وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سیاسی نابالغ پن ہے یا کوئی اس کے پیچھے کو سوچی سمجھی کوئی حکمت عملی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنا کیس کو زیادہ اچھا نہیں لڑ رہی۔ ٹھیک ہے، اور اتحادیوں نے جو فیصلہ کرنا ہے ان کو بینیفٹ کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو زیادہ بینیفٹ ہے، کیونکہ 3.5 سال تو انہوں نے گزار لیے ہیں۔ اب اگلا پنجاب میں اگر انہوں نے تیاری کرنی ہے یا ایم کیو ایم کی بات کریں، انہوں نے سندھ میں اور کراچی میں سچویشن دیکھنی ہے، تو ان کے لیے زیادہ فیوریبل کون سا سائیڈ لگ رہی ہے کہ اس طرف جائیں تو ان کا فائدہ ہو سیاسی طور پہ؟ اب آپ دیکھیں باری بار ذرا اتحادیوں پہ آ جائیں، اس میں بات کر لیتے ہیں، یعنی حالانکہ کچھ حد تک یہ مفروضہ ہوگا، لیکن اس وقت مفروضے پہ ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شخص جو ہے، سیاسی جماعتیں بھی مفروضوں بھی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے اتحادیوں کے دو بنیادی ان کی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان تمام اتحادیوں کے تعلقات طاقتور لوگوں سے بڑے اچھے ہیں، اور وہ وہاں سے ان کی جو کوارڈینیشن ہے وہ بڑی سموتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں؟ جی صحیح ہے، کلیئر ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اتحادیوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، سیاسی مفاد، جو ہر حکومت کا جو بھی اتحادی ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے۔ وہ مفاد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اقتدار ہے اس میں میری شراکت کتنی ہے، مجھے کتنے اس میں سے فائدے مل رہے ہیں، کتنی مجھے وزارتیں مل رہی ہیں، کتنے مجھے دیگر معاملات مل رہے ہیں، جو میرے سیاسی انٹرسٹ ہیں کیا ان کا تحفظ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کاف لیگ کا ایک بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تھا کہ وہ عرصہ دراز سے کہتے آ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں ایک اور وزارت کا وعدہ کیا تھا اور آپ نہیں دے رہے، وہ چیف مونس سلائی صاحب، جی بالکل، اور وہ 1.5 بلکہ 2 سال کے بعد پھر وہ بالآخر آئی۔ تو یہ اس طرح کی معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے اس وقت جب نظر آ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے، اور اس کے خلاف اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو اس حکومت کی ہو جائے گی چھٹی۔ پلڑا چلیں ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ جی اس طرح بھاری ہے، کوئی کہہ اس طرح بھاری ہے، لیکن یہ تو بات کلیئر ہے کہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے۔ جی، جو اتحادی ہیں ان کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ جو دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ان کے دو فیکٹرز ہیں، ایک یہ کہ طاقتور لوگوں سے ان کی کوارڈینیشن کتنی اچھی ہے، دوسرا یہ کہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے، کیونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جی نیوٹرالٹی کا، ہم ایزیوم کرتے ہیں وہ نیوٹرالٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور لوگ اتحادیوں کو کچھ زیادہ نہیں کہہ رہے، اچھا، نہ ہاں کہہ رہے نہ کہہ رہے، ٹھیک ہے، یہ ایزیوم کرتے ہیں۔ کسی حد تک ان کا اپنا فیصلہ بھی اس میں شامل ہے اتحادیوں کا، مطلب کسی حد تک سے میں کہوں کہ زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہ ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے، ہم آپ کو نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ صورتحال ہے تو جو پہلا فیکٹر تھا اس کو تو تھوڑا سا کرتے ہیں سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے دوسرا فیکٹر، مفادات میں اتحادیوں کو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ انسینٹیوائز کر رہی ہے۔ ان کا یہ نقطہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کو وہ کچھ دینے کو تیار ہیں جو یہ حکومت آپ کو نہیں دے رہی یا نہیں دے پائی اب تک۔ اب آ جائے باری باری، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، پہلے آ جائے ایم کیو ایم پہ، اور ایم کیو ایم کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ تو بہت حد تک جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کر بھی دیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو سندھ میں کو بڑا عہدہ بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ بڑے عہدے سے مطلب این ممکن ہے گورنرشپ کا ذکر ہوا کوئی، اچھا، این ممکن ہے سندھ کا گورنر، این ممکن ہے، میں اس کو جی صحیح۔ دوسرا یہ کہ جو ایم کیو ایم کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ جو لوکل باڈی جو وہاں پہ لاز ہیں اس میں اس کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے، اور وہ پیپلز پارٹی سے ان کا جھگڑا ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی وہ اختیارات اس طریقے سے نہ ہو، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال تو یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، اختیارات بھی آپ کو بہت حد تک بڑھانے کو تیار ہیں۔ اور تیسرا ان کے اور کچھ مطالبات ہیں لوکل لیول پہ جو بھی یہ ماننے کو تیار ہیں۔ اچھا، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ضرورت ہے نا،
کل کو جب ضرورت نہیں ہوگی تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی پتہ نہیں ہم نے تو بات کی تھی بھول بھال گئے. تو جب تحریری کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ تو اس وقت ایم کیو ایم کو اس طرح کے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں جس سے ایم کیو ایم کو شاید یہ سمجھے کہ مجھے اس طرف جانے میں زیادہ فائدہ ہے اگر مجھے روکا نہیں جا رہا, اگر مجھے روکا نہیں جا رہا.